اما جان فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے، فاطمہ جا کچھ غلام آئے، ایک ادا اپنے حصے کے اندر لیا۔ اکیلی عورت ہی، بچوں کا خیال کرنا، علی کے جانور کا خیال کرنا، علی کی اونٹنی کا خیال کرنا، گھر کا کام کاج کا سارا کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب گئی، جا کر دیکھا کہ آپ غلام اور کنیز آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اما فاطمہ الزہرا نے سب کے سامنے سوال نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے رحمت عالم گزرے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا وجہ، جو کیا مجبوری تجھے گھر سے یہاں کھینچ لائی؟ اب کہہ رہی ابا جی میں نہیں آئی، مجھے علی لے کے آئے۔ ابا جان نے میرے ہاتھوں کے کھردرے پن کو دیکھ لے، علی کی اونٹنی کا چارہ کوٹ کوٹ کر میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا، گھر کے برتن مان مان کر چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ابا جان میں اپنے لیے نہیں علی کے کہنے پر سوال کر رہی ہوں، اتنے غلام آپ نے مدینے والوں میں تقسیم کیے، ایک غلام آپ مجھے بھی دے دیں۔ رحمت والے نبی کی اکھیاں مبارک آنسوؤں میں بھر آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی وہ تو میں نے سارے کے سارے تقسیم کر دیے، میری بیٹی میں تجھے غلاموں سے بڑا ایک تحفہ نہ دوں۔ ابا جان کیا تحفہ دیں گے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اے بیٹی یہ تجھے غلاموں اور سارے جہانوں سے کافی ہو جائے گا۔ اب بتاؤ دکاندار ہے، کاروبار کرنے والا، دکان پہ دکانداری کرنے والا، کارخانے چلانے والا، میرے عزیزوں پہلے تو دعاؤں کے منکر ہوئے تھے، پہلے دعا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا انکار کیا، اب تو اللہ کے ذکر کا انکار کر رہے ہیں۔ لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے، اور لوگوں اپنی نسل کے لیے اللہ سے نمازوں کی سجدے کی خیریں مانگو۔ پہلے دعا چھوڑی اب ذکر اذکار چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو امت غفلت کے اندر آ کر سجدہ بھی کرنا چھوڑ دے۔ فرض پڑھیں گے یہ بچوں کو تھوڑا سا پیار ہے، ساری سبحان اللہ مجھے نہ سناؤ، گھر میں تھوڑی سی امی کو بھی جا کے سنا دینا، وہ بھی مسلمان ہے یار، وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن ان بچوں کی مجبوری ہے، مولوی صاحب جی مجبوری ہے، اللہ کرے بولتے رہیں۔ آج یہاں بیٹھ کے بول لیں انشاءاللہ، کل منبر پہ بیٹھ کے بولیں گے وہ انشاءاللہ۔ گھر ان کو سبحان اللہ آتی نہیں، گھر تو یہ جب جائیں گے اماں کہو انتر جانیا او حرام دیا او کنجرا نکل باہر دفاؤ۔ یہ وہ مائیں ہیں اللہ اکبر جنہوں نے اپنی گود کے اندر، میرے عزیز و سلطان محمود غزنوی کی مثال دکھانی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی دکھانا تھا، محمد بن قاسم اویس قرنی دکھانا تھا۔ اللہ کی قسم گھروں کو نظر نہیں لگی، ماؤں کی گود کو نظر لگ گئی کہ ماؤں کی گود نے اللہ والوں کو جنم دینا چھوڑ دیا ہے۔ جو بندہ فخر سے یوں کہے کہ جس ہسپتال کے اندر اللہ نے مجھے میری بیوی اور مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے 25,000 روپے کرائے پہ روزانہ پہ کمرہ لیا، 60 انچ کی تو اسکرین لگی ہوئی ہے، تو میرے عزیزو وہ اسکرین کی جو تعریف کرنے والا اس بات کو بھول جائے کہ کل میرا بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد کے اندر لے کے جائے گا، کیونکہ ہم اردو تھوڑا بولنے والے، پنجابی بھی میرے عزیزوں میرے بھائی، مہاجر بھی میرے بھائی، سندھی بھی میرے بھائی، پہلے بچے جب پیدا ہوا کرتے تھے اللہ کی قسم مائیں انہیں آسمان کے سائے سے بھی چھپایا کرتی تھی۔ پہلے جب بچے دنیا میں آیا کرتے تھے ماں کبھی اپنے بچے کو اپنے سے تنہا نہیں چھوڑا کرتی تھی، یا تو یہ فرض منصبی یہ فرائض کی ذمہ داری ساس دیا کرتی تھی یا نندے باپ دے دیا کرتی تھی، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہوتا تھا کہ اس بھائی کی بیوی کا بیٹا یا اس کا، خدا کے قسم ماؤں کے پیار کے ساتھ بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ جب ماؤں نے بازاروں کی ذمہ داری سنبھال لی، جب ماؤں نے بازاروں میں بیٹیاں دینی چھوڑ دی اور اولاد کو نوکرانیوں کے حوالے کر دیا، پھر رب اکبر کی قسم ہے جو تیرے گھر میں 4,000 روپے لے کے جھاڑو دے گی وہ جھاڑو ہی دے سکتی ہے، تیرے بچے کی قرآن والی وہ تربیت نہیں کر سکتی ہے، وہ کرے گی تربیت؟ وہ تو کہے گی باقی تنخواہ بتاؤ مجھے 5 پیمپر بدلنے پڑتے ہیں۔
کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ غنی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے کپڑوں کی حالت دیکھی، آپ کے بالوں مبارک کی حالت دیکھی، بال آپ کے بکھرے ہوئے، اللہ اکبر، چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے۔ اماں عمر میں چھوٹی تھی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئی، آپ کو اپنی باہوں میں لے کے زاروں قطار رویا، زاروں قطار روئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی بھوک لگی کہ نہیں، کپڑے کی تنگی نہیں، مکان کی تنگی نہیں، بیٹی بتا کس غم نے تجھے آج رلا دیا؟ کہ ابا جان تیرے چہرے کی افسردگی مایوسی نے مجھے رلا دیا، تیرے چہرے کی پریشانی نے مجھے رلا دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی وجہ بتا کیوں روئی؟ کہ ابا جی وہ لوگوں کی گالیاں، وہ لوگوں کے تانے، راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنا، آپ کے جسم پر پتھر مار کے لہو لہان کرنا، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہو؟ کیا آپ اللہ کے محبوب نہیں ہو؟ اگر خدا کے محبوب ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کملی والے کیا ہماری حالت یہ نہیں گئی؟ داخلے ہمارے بند ہو جائیں گے، گھروں سے نکلنا ہمارا بند ہو جائے گا، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں ہمارے مقدر میں، طائف کی گلیاں اور بازاروں کے پتھر ہمارے مقدر میں۔ اندازہ لگا سنگ دل آدمی کتنا کیوں نہ ہو، پتھر دل آدمی کیوں نہ ہو۔ جب بیٹی کے چہرے پہ مایوسی آنسو دیکھے بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں، کیا عالم ہوگا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان کو رو کے دکھایا ہوگا۔ پھر کملی والی نے جو جواب دیا وہ لاجواب دیا، اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بچی آج کا دن دیکھ کے رو رہی ہے، اللہ تجھے ہنسائے گا، وہ دن دور نہیں جب تک تیرے باپ کا لایا ہوا دین گھر کچے پکے مکان میں نہیں پہنچ جائے گا۔ ناروال والوں بتاؤ تیرے میرے پاس کون سا نبی آیا تھا؟ یہ نبیوں کی محنت ہی رنگ لے کے آئی ہے، یہ نبیوں کی محنت کا پیغام لے کے آیا کہ آج گلیاں سجی پڑی ہیں، آج دیواروں کے اوپر میرے عزیزوں سجاوٹ ہے، آج مکانوں کے اوپر کمکمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اگلی بات ہے، جائز ہے کہ بدعت ہے کہ سنت ہے، لیکن میرے عزیزوں آج ہر دل رکھنے والا مومن حضور کی ولادت کی خوشیاں منا رہا ہے، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس طرح حضور کی آمد میں خوشی ہے، کردار کو گھر میں لانے پہ بھی اللہ ایسی خوشی نصیب فرما دے، بچوں میں زندگیوں میں حضور کی زندگی مبارک کو لانے کے اللہ ایسی خوشی ہمیں نصیب فرما دے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر چاہتے ہو دنیا آخرت کی عزت، اگر چاہتے ہو دنیا آخرت کی کامیابی، اگر چاہتے ہو دنیا آخرت کی بھلائی اور فائدہ، اگر چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی نہ آوے، اگر چاہتے ہو مالک کائنات کی رحمت قیامت کے دن استقبال کرے، تو سارے کام چھوڑ دو، میرے محبوب کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ جب میں تجھے محبوب کے قدموں میں دیکھوں گا تو یحببکم اللہ، ماں کتنا پیار کرے گی جتنا پروردگار اپنے بندے سے پیار کرے گا۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر ایک بندے نے کل اعلان کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے، جہاں کل کا سورج غروب ہوا، جلوس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے، میلاد والوں کا میلاد مند ہوا، جلسے کرنے والوں کے جلسے چلے گئے، کھانے والوں نے کھانا کھا لیا، حلوے چاول والوں کے حلوے چال، مٹھائی والے کی مٹھائیاں، اجرے کھجور زمزم پانی ختم ہو گیا، 24 گھنٹے نہیں 12 ربیع الاول کو گزرنے پائے۔ رب اکبر کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ غلامی ہمارے سے کون چرا کے لے گیا ہے۔ پیر صاحب بارش زمین پر پڑے، بارش زمین پر پڑے، 2 دن تک پانی ٹھہرا رہتا ہے، ہر دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے بارش کا چیٹا یہاں پڑا ہے۔ رب اکبر کی قسم کل تو ہر جگہ حضور کی آمد میں جشن منایا جا رہا تھا، ہر مسجد میں جلسہ۔ میں نے بھی تقریباً کل 5 بیان کیے اور ایک بیان 1.5-2 گھنٹے کا کیا، اللہ نے میرے سے کروایا۔ لیکن میرے عزیزوں اس وقت تو تاج و ختم نبوت کا نعرہ بھی لگ رہا تھا، اس وقت تو میرے عزیزوں غلامی رسول کا قبول کی نعرہ لگ رہا تھا۔ غلام ہے رسول
چھوٹے غلام ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کل وہ غلامی کیا تم نے ریڑھی والے کے پاس دیکھی؟ آج وہ غلامی آپ نے پرچون والے کے پاس دیکھی؟ آج وہ غلامی آپ نے کیا گوشت سبزی ترکاری والے کے پاس دیکھی؟ آج وہ غلامی کو آپ نے جوتا بیچنے والے کے پاس دیکھی، کپڑے کی دکان پر دیکھی؟ آج وہ غلامی آپ نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے پاس دیکھی، سفر کرنے والی سواریوں کے پاس دیکھی؟ مجھے پھر میں کہنے دو اللہ اکبر، ہمارے باہر کی زبان کا مزاج اور اندر کا مزاج اور ہے، اسی لیے بڑے کس بارے میں کہہ کے چلے گئے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ میری کوئی کسی سے مخالفت نہیں، ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منایا، منانا چاہیے، اس کا حق ہے۔ جو جس طرح بھی حضور کی آمد کا میلاد منا رہا ہے، کم از کم وہ بتا تو رہا ہے کہ مجھے آقا کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے۔ کاش یہ خوشی میرے عزیزو صرف 12 ربیع الاول کے مہینے میں نہ رہے، کاش یہ خوشی میرے عزیزو تیری میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ آج محبوب دنیا میں آیا، پاکستان والوں تم نے محبوب کا میلاد منایا۔ ایک میلاد میرے عزیزو ابو ایوب انصاری نے بھی منایا تھا، جب مدینے میں آقا دو عالم کی آنے کی خبر ملی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کی دعائیں صدائیں آئی تھی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کی آوازیں بلند ہوئی تھی، ہمارے محمد شانوں والے آ گئے، چاند سے زیادہ چمکنے چہرے والے آ گئے، سورج کی روشنی سے زیادہ چمکتا چہرہ لے کے آ گئے۔ میرے عزیزو ہر کوئی اپنے گھر کے بیٹھ کے دروازے صاف کر رہا تھا، بیٹھ کے صاف کر رہا تھا، ڈرائنگ روم میں بھی جھاڑو دے رہا تھا، پانی کا چھڑکاو کر رہا تھا، اتنے میں نبی کا ایک غلام میرے عزیزو بڑا ہی مایوس ہو کے آیا اور آ کر میرے عزیزو اپنے گھر کے کونے کے اندر بیٹھ گیا۔ پہلے بیویاں شوہر کی غمخوار ہوا کرتی تھی، شوہر کے غم مٹانے والے، درد ختم کرنے والے، کم کرنے والی ہوا کرتی تھی، اب تو پتہ نہیں ہمارے گھروں کو کس کی نظر لگ گئی، ہماری شادی کے سہرے کے پھولوں کو کس کی نظر لگ گئی، ہم تو لال جوڑے والی کو گھر کے سکون کے لیے لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ لال جوڑا ہمارے گھر کے سارے سکون کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ حجرے مبارک میں تشریف لے کے آئے، رحمت والے نبی تشریف لے کے آئے حجرے مبارک میں، چادر مبارک اپنی اتاری، گھر کے کونے میں یوں لیٹ گئے۔ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں میری ہمت کوئی نہیں میں حضور کو ہاتھ لگاؤں، جہاں جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کر میرے عزیزو آپ کے بولنے کا انتظار کر رہا ہو، کہ بس روٹی کا ٹکڑا پانی کا گھونٹ میرے اندر نہ گیا، میرے سے رہا نہ گیا، میں جلدی سے اٹھی اور رخ انور سے یوں کر کے چرپائی سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، دیکھا آنکھوں کے آنسو داڑھی کے بالوں میں گھس رہے ہیں، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں نے کہا ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں خدیجہ کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہوئی محمد تجھے رلائے، کملی والے مجھے نام تو بتا، کسی نے گالی دی بدلہ لے کے آؤں گی، کملی والے کس نے جھڑکایا مارا میں بدلہ لے کے آؤں گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے خدیجہ میں آج بھوک اور گالی کی وجہ سے نہ رو رہا، آج محمد اپنی بے بسی غریبی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بھوک لگی ہے کہ نہیں، پانی صحت چاہیے کہ نہیں، بتاؤ کملی والے کھانے کو کیا دل کر رہا ہے، کہ اے خدیجہ مجھے اپنی بھوک کا خیال نہیں، آج مکے کے ارد گرد میں ایک مکے کے ایک پہاڑی کے دامن میں کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا حال چال پوچھ کے آیا، وہ یہاں کے شہری نے، ان کا یہاں کوئی رشتہ دار کوئی نہیں، کہ کملی والے پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اے خدیجہ میں نے ان سے پوچھا تم نے کچھ کھایا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کھایا۔ خدیجہ میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ ہر صحابی کے گھر میں 3-3 4-4 دن کا فاقہ ہے، اے خدیجہ بتا میں کہاں جاؤں؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدیجہ الکبریٰ آپ کی میری ماں نے رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا، اٹھیے نا، اٹھ کے بیٹھ، ذرا کھڑے ہو جائیے نا، کھڑے ہو گئے، ذرا چلیے نا، خدیجہ مجھے اس وقت کہاں بھیجتی ہے، ذرا پردہ ہٹا کے دروازے سے باہر جائیے نا، اپنے غلاموں سے کہو ذرا آج مکے کے چودھریوں کو بلاؤ، آج مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ خدیجہ کیا کرے گی؟ کملی والے آپ بلا کے تو لائیے نا، آپ نے آواز دی میرا انس
میرا ابو ہریرہ، میرے بلال جلدی جلدی آ جاؤ۔ خدیجہ کہہ رہی ہے مکے کے سارے چودھریوں کو بلاؤ۔ حضور فرماتے جب میں پلٹ کے دروازے کی چوکٹ پار کر کے اندر آیا، میں نے دیکھا خدیجہ کی زندگی کا جتنا مال اس کے پاس جمع تھا سارے کا سارا اس نے بیڑے کے اندر گھر کے آنگن میں صحن میں ڈھیر کر دیا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف بٹھایا۔ خدیجہ کا جو مال تھا اس کی اتنی اونچی دیوار بن گئی، میں محمد کا وجود ہی پیچھے چھپ گیا۔ اتنی دیر میں مکے کا ایک سردار آیا، دوسرا سردار، تیسرے سردار خدیجہ کے بیڑے میں بیٹھ گئے۔ میں خدیجہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کیا فیصلہ کرے گی۔ سیدہ خدیجہ نے وہ خطبہ دیا، قیامت تک آنے والی بیویوں کا سر نیچا کر دیا، جو یہ کہتی میں اپنے ابا کے گھر سے لائی، میں اپنے ابا کی زمین نہیں دوں گی، جہاں مرضی سے لے کے آ، بچے باپ کے گھر سے نہیں لے، یہ تیرے بچے ہیں۔ کوئی کہتے کنجروں کو سنبھال، کوئی کہتا پتوروں کو سنبھال۔ واہ خدیجہ تو نے شوہر کا مقام بتا دیا۔ رحمت والے نبی کے قریب کھڑی ہو کے مائی خدیجہ رونے لگ گئی، کہنے لگی او مکے والو، یہ فیصلہ میں بند کمرے میں کر سکتی تھی، یہ فیصلہ میں رات کے اندھیرے میں کر سکتی تھی، یہ فیصلہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر سکتی تھی، لیکن آج بڑا میجر فیصلہ کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا۔ خبردار گلیوں میں بازاروں میں گھروں میں چمگویاں نہ کرنا، شور نہ کرنا، آج کے بعد میرے محمد کو غریب نہ کہنا، آج کے بعد میرے محمد کو لاوارث نہ کہنا، آج کے بعد غریبی کا تانا نہ دینا۔ میں ان کی، میرا مال ان کا، زمین پر تمہیں گواہ بنا دیا، عرش بری پر اپنے رب کو گواہ بنا دیا۔ اور مکے کے چودھری سن لو، میرا جتنا مال تھا سارا میں نے محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا۔ یہ میلاد کی سیرت آپ کو مجھے کون سنائے گا؟ جو آج بھی شام گھر سے یہ کہہ کے نکلے زبان نہ کھولی میں تیرا منہ توڑ دیا گا۔ شاید آپ کو کبھی یاد ہو، شاید آپ کو کبھی یاد ہو، کبھی بیوی سے مسکرا کے بولے، کبھی اس کی بھی مانی، کبھی ہاں میں ہاں ملائی، بیوی سے بیٹھ کے تم نے بات کی، کبھی باپ نے منہ دکھایا، کبھی ماں نے روٹھ ہو کے دکھایا، کبھی بہنوں نے تعویذ لانے شروع کر دیے، کبھی بھائی تجھے رن مرید کہنے لگا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، تم بیوی کے پاس بیٹھو، دنیا رن مرید کہے، جو بیوی کے حجرے میں قیامت کی صبح تک آرام قرار کر رہا اس محمد کو کیا کہو گے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا روزہ جنت کے اندر بنا دے۔ یوں کہتے مجھے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اللہ منع کرتا، یوں کہتے مجھے مدینے میں جنت البقیع، فرمایا مجھے میری عائشہ کے حجرے میں رکھ دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے محمد عورتوں کا مقام گرانے نہیں آیا بلکہ بیویوں کا شان بڑھانے کے لیے آیا۔ نماز والا نماز لے کے آئے گا، قرآن کی تلاوت والا قرآن کی تلاوت لے کے آئے گا، روزے زکوٰۃ والا روزے لے کے آئے گا، عملوں کے نیکیوں کے گٹھر جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، ایک گواہی باقی رہ گئی۔ اللہ وہ گواہی کون سی؟ اس کی بیوی کو لاؤ جو اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے جس نے ایک پیٹ کو چار چار جگہ سے کٹایا تھا۔ اللہ اکبر، وہ لاؤ جو 50 سال اس کے روٹیاں پکا کے دیتی رہی، اسے کھانا کھلاتی رہی، اس کے دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی رہی، اس کے بستر کو نکھارتی رہی، بستر کے اندر اللہ اکبر محبتیں لٹاتی رہی۔ اللہ غنی، جو ایک جانور کی طرح، کولو کے بیل کی طرح اس کے گھر کے اندر کام کرتی رہی، اللہ اس کی نمازیں چیک کرے گا نہیں نہیں، اللہ اس کے روزے زکاتیں دے گا نہیں نہیں، اللہ فرمائیں گے اس عورت کو لے کے آؤ۔ جب وہ عورت آئے گی، بیوی آئے گی، اللہ فرمائیں گے اس کو جانتی ہے، جی اللہ یہ میرا خصم ہے، جی اللہ یہ میرا شوہر ہے، جی اللہ یہ میرے سر کا سائی ہے، یہ اللہ میرے سر کا تاج ہے۔ ایک آواز لگے گی نوکروں کے لیے، ملازموں کے لیے، کارخانے والوں کے لیے، اپنے ووٹروں سپورٹروں کے لیے، اپنی پالتو جانوروں کے لیے اچھا تھا، بتا تیرے سے بھی کبھی مسکرا کے بات کرتا تھا۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر اس نے یوں کر کے کر دیا اللہ سارے عملوں کو منہ پہ اوپر مار دے گا۔ اس نے رو کے دکھا دیا اور یوں کہہ دیا اللہ اس سے پوچھ اس نے میرے حق کو کیوں کھایا تھا، اللہ اس نے میری ہنسی کے حق کو کیوں کھایا تھا۔ الہ العالمین یہی وہ تھا جو ساری رات میرے سے بولا نہیں کرتا تھا، یہی تھا جو پاؤں کے ٹھڈوں سے میرا استقبال کرتا تھا۔ کبھی میرے کھانے کی اس نے تعریف نہیں کی، کبھی میرے مشروب کی اس نے تعریف نہیں کی، کبھی اس نے میرے کپڑوں کی تعریف نہیں کی۔ رب اکبر کی قسم پھر ایسی عورتوں کا گواہ قیامت کے دن خود اللہ بن جائے گا۔ یہ سیرت کہاں سے لائیں گے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس اپنی بیوی کے پہنوں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. عمر قیصر و کسریٰ نے تجھے للکارا نہیں کہ کس مائی کے لال میں جرت ہی نہیں کہ محمد کی مراد کو دبا سکے. ہے کسی کے اندر؟ عمر پھر بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ اب بیوی سے کہہ رہے ہیں، بیوی سے ساری زندگی میں اگر تجھے تو تڑاک کہہ دیو، مجھے پتہ ہے کھانے میں کمزور، تیرے پہناوے میں کمزور، جس مٹی کے حجرے میں رکھا وہاں کمزور. ساری دنیا کہتی عمر تو نے دین کا حق ادا کر دیا، ساری دنیا کہتی عمر تو نے رعایا کا حق ادا کر دیا. ایک وہ بھی وقت اسلام کے حکمران پر آیا تھا، مدینے کی گلی کا گشت کر رہے ہیں، ایک بڑھیا کو دیکھا افسردہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے حضرت عمر کو پہچانتی کوئی نہیں. اما کون ہو؟ اب کیا کرے؟ اسے کہاں سکون ملے گا، اسے کہاں قرار آئے گا، اس عورت کو کہاں آرام ملے گا جس پر 25 دینار قرضہ ہو. آج نہیں تو کل عمر کو اللہ کے دربار میں گھسیٹوں گی. وہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر رہا ہے، میرا قرضہ اتارنے کا سبب کوئی نہیں، عمر کو میرا خیال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب کیا کریں؟ اما عمر کو تیرے قرضے کی کیا خبر؟ اب وہ کہہ رہی ہے اگر وہ رعایا کی خبر گیری کہیں نہیں کر سکتا تو پھر مسلمانوں کا حکمران وہ کیوں بنا ہے؟ اما بتا تیرے پہ کتنا قرضہ؟ 25 دینار میرے پہ قرضہ. اما کا اما میں ابھی آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال گئے، 25 دینار قرضہ لے کر 25 دینار لے کے آئے، کچھ اور پیسے لے کے آئے، ایک توڑے کے اندر 70 راشن بھرا، کھجور شہد بھرا لے کے آئے. غلام اسلم کہنے لگا عمر میرے کندھے پہ رکھ دے. فرمایا قیامت کے دن عمر کے عملوں کا بوجھ اٹھا سکے تو دنیا کا سامان اٹھا. بات عمر کی ہو رہی ہے، بات تیری نہیں ہو رہی. وہ گٹو وہ توڑا کندھے پہ اٹھا کے بڑھیا کے پاس لائے، 25 دینار دے کر بھی تعارف نہیں کرایا، 2 مہینے کا راشن گھر میں دے کے بھی تعارف نہیں کرایا، تصویریں نہیں بنائی، میرے عزیز اللہ اکبر سیلفی نہیں بنائی. اور پھر کیا کرے؟ اما اب تو عمر کو معاف کر دے. اما کیا کری؟ بیٹا میں تو دعا کروں گی کاش عمر کی جگہ اللہ تجھے مسلمانوں کا حکمران بناتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما عمر کو معاف کر دے، میں تیری طرف سے عمر کے لیے معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر. منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تو ہوتا کون ہے؟ عمر کتنی طرفداری کرتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بوجھ سنایا، فرمایا اما کیوں عمر کو معاف کر دے جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالنے کے بعد کبھی پیر میں جوتا نہیں پہنا، اما کبھی گھی والا سالن نہیں کھایا، اما جان کبھی اس نے گوشت نہیں کھایا، اما جان کبھی اس نے روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، اما جان 17 پیمند والے کرتے کے اندر پھرتا ہے. میں عمر کی وکالت کرتا ہوں عمر کو تیرا پتہ نہیں تھا. اب بڑھیا بھی ساتھ ساتھ رو رہی ہے کہ لگے اچھا تیرے کہنے پر جا میں نے عمر کو معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پکڑا کہ اما جان اس کاغذ کے اوپر لکھ دے میں نے محمد نے عمر کو معاف کر دیا. اما کاغذ کے اوپر اب کہ میں لکھ کے دیتا ہوں تو دستخط کرتے ہیں انگوٹھا لگا دے. جب وہ دستخط کرنے لگی حضرت علی سلیمان فارسی آگے کہنے لگے امیر المؤمنین آپ یہاں چپے بیٹھے ہو، کسریٰ اور ایران کے قافلے آپ کے انتظار میں ہے. جب امیر المؤمنین کا نام سنا تو بڑی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ڈر گئی، کانپنے لگی. کہنے لگی عمر مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے معاف کر دے گا. پر میں اما نہیں ہے اگر تجھے پتہ لگ گیا تو اپنے وعدے سے نہ پھرنا. اما وعدے سے نہ پھرنا. لکھ کے دے کے کاغذ پر مجھے محمد کے عمر کو معاف کر دیا. جب لکھ کے دیا سائل کرائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے سلیمان فارسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. امیر المؤمنین تو چلا جائے گا، بعد والوں پہ کتنا بوجھ ڈال کے جا رہا ہے. علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا نہیں کوئی پتہ نہیں پہلے کس کا نمبر آئے، تو جائے یا میں چلا جاؤں. علی لگتا ہے تیرے سے پہلے میرا نمبر آئے گا. جب عمر کو غسل دے کے کفنانے کا
वक्त आए, कब्र में उतारने का वक्त आए, तो ये हुक्का मेरे कफन में रख देना। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा उमर क्या लेके आया? कहोगे अल्लाह तेरी कमली वाले की उम्मत को राजी करके आया। एक औरत पर 25 दिनार कर्जा था, उमर उसका भी हक अदा करके आ गया। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, मुस्तफा, अज़मत सहाबा, उमर एक दरख्त था, सीरत एक दरख्त की मानिंद है, सहाबा उसकी टहनी और शाख की मानिंद है। जिस टहनी के नीचे बैठोगे उन दरख्तों के साए में अल्लाह की कसम शफ़क़त वाला साए मिलेगा। कांटे तो है ही नहीं नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। सीरत सुनो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ईद की नमाज के लिए मेरा महबूब निकले, आंखों में सुरमा भी होगा, फरिश्ते भी पीछे पीछे चल रहे होंगे, खुशबू की नबूवत के हुल्ले भी उठ रहे होंगे। आप मदीने की गली में पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे उम्र के कच्चों को देख के खेलता देखा। एक बच्चे ने अपने सर को अपने घुटनों में दे रखा है और दाएं बाएं से बाएं अपने सर के ऊपर जोड़ रखी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आपने देखा सब बच्चे पैसों के साथ खेल रहे हैं, आप कीलों के साथ खेल रहे हैं। आपने उस बच्चे के सर पे यूं करके हाथ फेरा, रहमत वाले नबी की नबूवत वाली उंगलियां जब सर के बालों में फिरी, उसने यूं सर उठाया और हुजूर की तरफ देख के रोना शुरू कर दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी आंख में क्यों आंसू आया? कि अब्बा कोई नहीं जो कपड़े लाए, माँ कोई नहीं जो ने लाए। आपने फरमाया क्या मतलब? क्या लगा अनल यतीमुल मदीना, मोहम्मद मेरा वारिस कोई नहीं, मेरे माँ बाप कोई नहीं, इन्होंने मुझे ताने दे दे के रुला दिया, कभी कपड़े दिखा दिखा के रुलाया, कभी चीजें कभी पैसे दिखा दिखा के रुलाया। मोहम्मद का हाथ मेरा अब्बा भी जिंदा होता मैं भी नए कपड़े पहनता। रब्बे अकबर की कसम, सहाबा ईद का इंतजार कर रहे, नमाज का इंतजार कर रहे। रहमत वाले नबी ने हसन हुसैन की तरफ यतीम को अपनी गोदी में उठा लिया, फिर घर गए और जाके दरवाजा बजाया। अम्मा कहने लगी आप कमली वाले, आप तो ईद की नमाज पढ़ाने गए थे, वापिस कैसे आ गए? आयशा सलाम ना बोल, जल्दी कर दरवाजा खोल, मैं सौदा सरब भी लाया, बल्कि जन्नत का टिकट लेके आ गया। अम्मा कहती है कोई बच्चा देखा जो अभी आंसू उसके आंखों की पलकों पर थे। आयशा मेरा बर्तन ला, जिस बर्तन में पानी डाल के मैं गुस्ल करता हूँ। आयशा जहाँ हसनैन करीम है कि अम्मा को पैगाम दे, हसन हुसैन का कोई जोड़ा दे दे, अगर उनके पास जोड़ा नहीं तो मेरी नबूवत वाली कमली को दो जगह से फाड़ दे, दो जगह तक फाड़ कर दो हिस्से कर ले, एक इसका तहमत बना देना, एक इसे सीने पे लगा देना। अम्मा आयशा कहती ऐसे लग रहा था जैसे सच्चे के बच्चे से प्यार कर रहे हो, पानी डाल रहे। अम्मा फरमाती मैं सर पे हाथ मलती, रहमत वाले नबी पानी डाल रहे, सुरमा आयशा मेरा लगा, खुशबू आयशा मेरी लगा, इसके सर के बालों की कंघी मेरे कंघे से कर। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम इंतजार में। अम्मा कहती जब मैंने जन्नत का दूल्हा बना दिया, रहमत वाले नबी ने यूं उंगली पकड़ी और कहा बच्चा चल आ ईद की नमाज के लिए चले। हुजूर आगे की तरफ कर रहे हैं, वो बच्चा पीछे की तरफ कदमों को निसार है। आपने फरमाया चलता क्यों नहीं? कब मोहम्मद सारी रीझें उतार दी, एक रीझ मेरी और उतार दे, एक मेरी हसरत पूरी कर दे। आपने फरमाया क्या? काश तेरी जगह मेरा अब्बा होता, हाथ में हाथ उसका होता, उंगली मेरी होती, वो मुझे कहता पैदल चल के जा, मैं कहता अब्बा पैदल चल के नहीं जाना, तेरे कंधे पे बैठ के जाना है। अम्मा आयशा कहती रहमत वाले नबी वहीं बैठ गए और उस बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया। आओ ऐसी सीरत मुझे दिखाओ, सीरत निकालो, ऐसा किरदार पोते तोते तो तुम्हारे भी, बेटियां तो तुम्हारी भी, ऐसा किरदार दिखाओ। कंधे पे बिठाया, हुजूर से कहने लगा इधर से नहीं जाना, उस गली से चलो जहां बच्चों ने मुझे बुलाया था। अल्लाह के पास पैगंबर उस रास्ते पे हो गए जहां मदीने के बच्चों को खेलता देखा। कमली वाले मुझे 2 मिनट यहाँ मुझे रुक के कुछ कहने दे, इन्होंने यहाँ मुझे बड़ा सुनाया, कभी बाप के कभी पैसे के कभी माल के ताने दिए। सारे मदीने के अपने यारों को कहने ओ मदीने के यारों, आज तुम अपने बाप को लेके आओ, मैं यतीम अपने बाप मोहम्मद को ले आया। आज तुम अपने हसीन बाप दिखाओ, मैं अपना हसीन बाप ले आया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने खड़े थे, बिलाल सामने गोद में, बिलाल दे आज कैसा लग रहा हूं। अब बिलाल क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, यतीमों के दरबार में खड़ा है बिलाल दे। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला रहमत वाले नबी का चेहरा देख रहे हैं,
اور کہہ رہے کملی والے تیرے آنے سے یتیموں کا اللہ نے مان بڑھا دیا ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین تو سکوئی نہیں، تو سکوئی نہیں۔ عرب والے قدموں میں، عجم والے قدموں میں، مغرب مشرق والے قدموں میں آ گئے۔ خدا کی قسم بڑے سے بڑے مسیل اور مسال ہے، لیکن محمد کی شان کو کوئی پا نہیں سکا۔